بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین عزیز وقار، معزز خواتین، گھر پر تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ خواتین کے لیے گھر میں تراویح کی نماز کے پڑھنے کا مکمل طریقہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اور پھر توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہمیں قوی امید ہے کہ اس ویڈیو کو سن لینے کے بعد تراویح کی نماز کے متعلق کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کنفیوژن باقی نہیں رہے گی۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو مکمل تراویح کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بات تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ بعض خواتین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تراویح کی نماز کا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ خیال جو ہے سراسر باطل ہے، بلکہ جس طرح سے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ جو ہے یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے اور فرض ہے، اسی طرح سے نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے اور پھر یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب مردوں کے لیے بھی یہ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے اور خواتین کے لیے بھی یہ نماز ادا کرنا اسی طرح سے ہی سنت مؤکدہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ مساجد میں جا کر نماز تراویح باجماعت ادا کرتے ہیں، اور خواتین جو ہے وہ گھروں کے اندر عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گی۔ لہٰذا خواتین کے لیے بھی یہ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہی ہے۔ اب خواتین بھی تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھیں گی، اور پھر 20 رکعت جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھیں گی۔ اگر 4 رکعت کر کے پڑھنا چاہیں تو 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح مکمل کی جائے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دیا جائے۔ جب 2 رکعت مکمل کر لینے کے بعد سلام پھیر دیں تو پھر دوسری 2 رکعت پڑھیں۔ پھر جب 4 رکعت مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے درمیان میں وقفہ کریں۔ اس وقفے کے دوران آپ دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں جو دعائیں آپ کو یاد ہوں، یا تسبیحات بھی پڑھ سکتی ہیں، کلمہ شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، یا پھر جو تراویح کی تسبیح ہے وہ یہ ہے جو ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ آپ تسبیح تراویح اس وقفے کے دوران پڑھ لیں، لہٰذا ہر 4 رکعت کے بعد کے درمیان میں تھوڑا وقفہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہتی ہیں تو اس وقت کے دوران خاموش بیٹھنا چاہیں خاموش بھی بیٹھ سکتی ہیں، مگر خاموش بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر لی جائیں۔ اب یہاں پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس نماز تراویح میں پڑھیں گے کیا، کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھ لیجئے، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، بلکہ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں، جو بھی قرآن کریم کا حصہ آپ کو یاد ہے، آپ اسی کو ہی اس نماز میں تلاوت کر سکتی ہیں۔ فرض کیجئے آپ کو قرآن کریم کی آخر کی 10 صورتیں یاد ہیں، تو پھر آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت تلاوت کر دی جائیں۔ اسی طرح سے 10 رکعتیں بھی آپ کی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی آپ تلاوت کر لیں گی۔ پھر اس کے بعد دوسری 10 رکعتوں میں آپ دوبارہ سے انہی 10 صورتوں کو رپیٹ کر لیں۔ تو یہ تو ہے کہ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہوں، اگر فرض کرو آپ کو چاروں کل ہی یاد ہیں، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر آپ ہر رکعت میں ایک سورت تلاوت کرتی جائیں۔ اسی طریقے سے آپ کی 4 صورتیں مکمل ہو جائیں گی، ادھر 4 رکعتیں تراویح بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے دوسری 4 رکعتوں میں اسی طریقے سے آپ انہی صورتوں کی تلاوت کو کنٹینیو رکھیں، یا پھر اگر آپ کو چاروں کل بھی نہیں آتے، 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، صرف ایک ہی صورت یعنی سورۃ الاخلاص یاد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو تب بھی آپ وہ ایک سورت ہر رکعت میں تلاوت کرتی جائے۔
اسی طریقے سے آپ اپنی تراویح کی نماز بالکل ایزیلی پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ تو مسئلہ تھا کہ نماز تراویح میں کون سی صورت پڑھیں گی، آپ نیت کیسے کریں۔ نیت کرنے کا بالکل ہی آسان طریقہ ہے، آپ اپنی تراویح کی نماز بالکل آسانی کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ تو مسئلہ تھا کہ نماز تراویح میں کون کون سی صورتیں پڑھیں۔ اب نیت کیسے کریں؟ نیت کرنے کا بالکل ہی آسان سا طریقہ ہے۔ پہلے تو نیت جو ہے وہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ تراویح کی نماز ادا کر رہی ہوں، تو بس اتنی نیت ہی کافی ہے۔ الفاظ ادا کر کے نیت اس طرح سے کریں گے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے آپ ہر 2 رکعت کی الگ الگ نیت بھی کر سکتی ہیں۔ اگر 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کرنا چاہیں تو تب بھی اکٹھی 20 رکعتوں کی نیت ایک ساتھ کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے پھر آپ یوں کہیں گی کہ میں نیت کرتی ہوں 20 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف۔ اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، نماز شروع کر دینی ہے۔ سب سے پہلے ثنا سبحانک اللہم پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ وہ دوسری سورت ملانی ہے، پھر رکوع اور سجود کر کے 1 رکعت آپ مکمل کر لیں گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوں تو دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع اور سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس میں اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیر لیں۔ یہ آپ 2 رکعت نماز تراویح مکمل کر چکی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اور دوسری 2 رکعت مکمل کریں گی۔ پھر جب 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی، 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں۔ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں، بیٹھ جائیں۔ اس میں تسبیحات، ذکر و اذکار، کلمات طیبہ یا پھر درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، یا اگر تسبیح تراویح یاد ہے تو اس کو پڑھ لیں، زیادہ اچھا ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ نماز تراویح کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ صرف نیت جو ہے وہ آپ کی تراویح کی نماز کی ہی کرنی ہے۔ باقی پھر سمپل جس طریقے سے 2 رکعت نماز سنت ہم ادا کرتے ہیں، جیسا کہ ظہر اور مغرب کی 2 رکعت سنت ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ نماز تراویح 2 رکعت کر کے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اور یاد رہے، تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ امید ہے طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔